معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ تو آج میں نے سوچا کہ ایک جو مسئلہ ہے، پیچھے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی جس میں میلاد کسے کہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور آپ نے یقیناً میلاد کے ایک مفہوم کو سمجھ لیا ہوگا کہ میلاد کہتے کسے ہیں۔ ایک چیز سمجھنے جو ہے جب آسان ہو جائے تو پھر باقی معاملات خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب آج کے لیے جو چوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا میلاد کروانا جائز ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میلاد کے نام پر کتنی بحثیں چلتی ہیں، کتنے فتوے لگتے ہیں، کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو میلاد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ یہ میلاد بیسیکلی لفظ کیا ہے؟ میلاد کے لفظی معنی کے حساب سے آپ کچھ بھی ہوں، آپ دیکھیے گا کہ ایک میلے سے نکلا ہوا لفظ ہے، گیدرنگ، مطلب محفل، میل جول۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میل جول، یہ مل کر بیٹھ کر درود پاک پڑھنا، یہ کیا ہے؟ تو میلاد کسے کہتے ہیں کلیئر ہو چکا۔ میلاد کروانا جائز ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اب آپ نے دیکھنا ہے ایک دن میں 5 وقت مساجد کے اندر اذان ہوتی ہے، جس میں مؤذن ایک ہی جملہ جو ہے وہ بولتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوسرا بولتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب آپ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں آپ، میں 2-4 چیزیں اکٹھی کر لوں تاکہ پتہ چل جائے میلاد کسے کہتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی، التحیات بیٹھے، تو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے التحیات میں پڑھ کے سنایا کہ میری تمام عبادات اللہ کے لیے ہیں، تو پھر کیا کہہ دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ آپ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے، انشاءاللہ ضرور پڑھتے ہیں، لیکن بھول چوک کبھی کمی بیشیاں بھی ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے چلتی ہیں، لیکن جب بھی آپ نماز پڑھتے ہو تو التحیات تو ضرور پڑھتے ہو، اور التحیات کو ہی میں جو فوکس کر رہی ہوں آپ کے سامنے، اس میں آپ نے عبادات پیش کرنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام کی ہے۔ تو اذان میں کیا تھا؟ رسول، اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، گواہی، اللہ کی وحدت کی گواہی، نماز کی طرف آنے کی دعوت، اور جب آپ نے نماز ادا کی تو اس میں رسول کے ساتھ سلام اور اپنی عبادات کی پیشکش، اور جب آپ کھڑے تھے، میں اس کو فوکس نہیں کر رہی، میں صرف ابھی فوکس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فوکس کر رہی ہوں۔ اچھا، اب جب ہم مسلمان ہوئے تو ہم نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بھئی اللہ اور اس کا رسول اتنے جڑے ہوئے ہیں، ان کا ذکر اتنا جڑا ہوا ہے۔ میلاد کسے کہتے ہیں میں نے ایک آیت آپ کو پڑھ کر فوکس کروائی تھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ مل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، اور مومنوں کو یہ صلاۃ و سلام بھیجنے کی دعوت دی تھی۔ اب میلاد کروانا جائز ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذان میں گواہی دینا جائز ہے، جائز ہوئی نا، تبھی ذانیں ہوتی ہیں نا۔ اچھا، نماز کے اندر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام لی، یہ جائز ہے؟ جائز ہے۔ درود پاک پڑھا، جائز ہے۔ اچھا، درود پاک کے بغیر دعا نہیں قبول ہوتی، درود پاک کے بغیر نماز نہیں قبول ہوتی۔ تو پھر اب ہم نتیجہ کیا نکالا ہم نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا، آپ کی قدر و منزلت بیان کرنا، آپ کی والدہ محترمہ کا ذکر کرنا،
आपने देखना है کہ जिस وقت ہم میلاد کے اندر غلط چیزیں ایڈ کریں گے تو پھر الٹے پلٹی باتوں سے فتوے لگانے والے بھی آپ کو نہیں بتاتے کہ فتویٰ کس چیز کا لگ رہا ہے، میلاد کو کیوں ناجائز کہہ رہے ہیں۔ جب آپ دایا حلیمہ سعدیہ کا ذکر چھیڑ لیتے ہو، جب آپ اور ذکر چھیڑ لیتے ہو، آپ نے توجہ کرنی ہوتی ہے کہ میلاد کس کا ہے۔ اب برتھ ڈے آپ کے بچے کی ہو اور جو ہے دوسرا بچہ جو ہے اس کو پکڑ کے آگے کر دو تو آپ کو بھی یہ کتنا خوبصورت ہے، نہیں، آج جس بچے کی برتھ ڈے آپ کر رہے ہو، گھر میں خوشی منا رہے ہو یا شادی کر رہے ہو، اسی کو فوکس کرو گے۔ اب فوکس کس کو کرنا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو، لیکن ہمارا یہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کرتے، اس لیے پھر ساتھ دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جب گئی ہے حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلے کے اندر، تو آپ نے یہ تو سن ہی لیا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں دودھ نہیں دیتی تھیں، آپ کے جانے کی برکت سے وہ دودھ دینے لگ پڑی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر لوگوں کو دودھ پلانے گئے ہیں۔ توجہ کیا کرو باتوں کو۔ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حیات ہیں، کون سا رواج؟ دودھ پینے سے خون نسلیں بدل جاتی ہیں، عادات بدل جاتی ہیں، سارا کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے تو صحیح صراط مستقیم پہ آنا ہوگا۔ تو مقدر بدلتے ہیں میرے آقا جدھر جاتے ہیں، یہ شان ہو گئی۔ اور اگر آپ یہ جو ہے کہ آپ کہو گے حلیمہ مینوں نال رکھ لے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک خاتون سے نوکریاں مانگ رہے ہو؟ دنیا میں جتنے بھی عہدے ہیں کس نے دیے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے لوگوں کو عہدے ملے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کو دیکھ لو، حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب کس نے دیا؟ سرکار دو عالم نے۔ حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب کس نے دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب حضرت علی کو کس نے دیا صد اللہ کا لقب؟ کس نے دیا وجہ اللہ کا، کرم اللہ وجہ کا جو ہے وہ پیارے پیارے نام کس نے دی؟ کس نے ابو تراب کہا؟ کس نے کل ایمان کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور حسن و حسین شہزادوں کو کس نے کہا یہ جنت کے دو پھول ہیں؟ کس نے کہا یہ جنت کے سردار ہیں؟ فوکس کیجئے۔ ہمیں آج تک اتنا ہی نہیں پتا کہ نوکری کس سے مانگنی ہے، نوکری کس سے مانگنی ہے، ہم نوکری کدھر مانگنے جا رہے ہیں۔ ویسے تو ہم بڑی مخالفت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی، خواتین کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے ایک خاتون، ایک بکریاں اس نے اپنی ضرورت کے لیے رکھی ہوئی ہیں، وہ بکریاں ہم نے ساری زندگی کے لیے نبی کے پیچھے لگا دی ہیں۔ جبکہ کل کی ویڈیو میں نے پرسوں کی ویڈیو میں ریکارڈ کروایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چرواہا نہیں کہنا۔ اب ساری جو ہے سارا میلاد چرواہے پہ گزر جاتا ہے۔ آپ کے نبی چرواہے نہیں ہیں، آپ کے نبی چرواہے نہیں، آپ کے نبی نے کوئی ریوڑ بکریوں کے نہیں خریدے ہوئے۔ پورا قرآن اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، پورا قرآن خاموش ہے۔ آپ کو چرواہا نہیں کہنا، آپ کی کوئی بکریاں نہیں ہیں۔ آپ کا پیشہ کیا تھا؟ آپ کے جو ہے پیچھے والدین کا پیشہ کیا تھا؟ چاچا دادا کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو تجارت کی غرض سے ساتھ بھیجا، تو پتہ چلا کہ آپ کا جو حسب نسب سے پیچھے سے جو پیشہ آ رہا ہے، خاندانی جو پیشہ ہے، وہ ہے تجارت۔ تو کسی دور میں بھی آپ کسی کتاب کو، تاریخ کو دیکھ لو، کسی میں بھی بکریاں چروانا جو ہے سوائے جھوٹی حدیث کے، کسی میں بھی نبی پاک، اور یہ جو ہے یہ بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بکریاں چرانا آپ کو پتہ ہے یہ کتنی مشکل چیز ہے۔ یہ نہیں کبھی سوچا کہ بکریوں سے مراد تو یہ امت ہے، بکریوں سے مراد تو یہ امت ہے جو جگہ جگہ منہ مارتی ہے، کہیں ٹھہرتی نہیں ہے۔ یہ ریوڑ ہے تیرے نبی کا، یہ ریوڑ ہے آپ کے نبی کا، یہ ہے جو کہیں ٹکتا نہیں ہے، جن کے ایمان کے اندر تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ لڑائیاں موجود ہیں۔ تو ہماری بات کیا تھی؟ میلاد منانا جائز ہے، شان مصطفیٰ بیان کرنا جائز ہے، نماز میں نبی سے سلام لینا جائز ہے،
اذان میں آپ کی شہادت دینا جائز ہے، مرتے وقت آپ کا کلمہ پڑھنا جائز ہے، اس دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے آپ کے کلمے کی شہادت دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا جائز ہے، تو آپ کے اوپر درود پڑھنا جائز ہے، تو پھر آپ کی شان بیان کرنا جائز ہے، آپ کی والدہ محترمہ کا ذکر کرنا جائز ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ میلاد۔ اور یہ عین حق ہے، عین جائز ہے۔ اور آپ اپنے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صادق امین یوں شان بیان کیجئے نا، صادق امین رحمت للعالمین وما ینطق عن الہوی الا وحی یوحی بیان کیجئے نا۔ اب اگر ہے کہ یہاں پر ہم بیٹھ جائیں کہ پہلی وحی آئی تھی تو اس وحی نے کہا تھا کہ جو ہے جناب جبریل علیہ امین جو ہے کہ اے اللہ کے نبی پڑھو، اقرا پڑھو، تو آگے سے مولانا صاحب کہتے ہیں آپ نے فرمایا لا اقرا، میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن پتہ ہے غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، ہر انسان غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ آپ نے فرمایا جی لا اقرا، اب ایسا میں نہیں مانتی، جس رب نے قرآن مجید میں فرما دیا حبیب ہم نے آپ کے قلب پر قرآن کو نازل کر دی ہے، تو میں کبھی بھی یہ نہیں جو ہے وہ کہوں گی کہ میرے آقا نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ تو پھر اللہ کے اس میسیج کی بھی توہین ہوگی نا کہ اللہ نے کہا جو ہے وہ پڑھو، تو اب آپ نے کہا جی مطلب مجھے نہیں پڑھنا آتا، کتنی عجیب ہے۔ صرف سوچیں گے نا تو آپ کو جواب اپنے اندر سے مل جائے گا۔ آپ کے آقا نے پھر اس کا مطلب ہے یہ کیوں فرما دیا؟ کیا فرمایا؟ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، تو پھر تو یہ بات بھی غلط ہو جائے گی۔ ایک امی لفظ کو لے کر کے، اب امی لفظ کے معنی بھی جو ہے وہ اب کلیئر اپنے اسی کو میلاد کہیں گے نا۔ امی کا مطلب ہے ایسا فرد فرید، ایسی شخصیت، ایسی ذات جو دنیا کے کسی انسان سے نہ پڑھے اور اللہ سے پڑھ کر مبعوث ہو۔ تو پھر اب میرا خیال ہے کہ آپ کو میلاد کی بڑی اچھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کی شان پاک کو بیان کرنا جو ہے اسی کو میلاد کہتے ہیں، دوسروں کے ذکر کو میلاد نہیں کہیں گے۔ جنہوں نے نام رکھا، نام کیسے رکھا گیا، آپ کی والدہ محترمہ کو کیا کیا چیزیں نظر آئیں آپ کے ظہور کے وقت، یہ جو چیزیں جو ہیں وہ بیان کرنا جو ہے اس کو میلاد کہیں گے۔ پھر اس ذکر کے بعد درود پاک پڑھنے کو میلاد کہیں گے۔ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہدے دیے، آپ کی زبان کی تاثیر کی بات کریں گے، آپ کے لعاب دہن کی بات کریں گے کہ اگر کڑوے کنویں میں پڑ جائے تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلیں تو اللہ کہتے ہیں چلتے آؤ 7 آسمانوں کی سیر کروا دیتے ہیں۔ اگر آپ آسان اور سہل طریقے سے بات کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے ناموں سے نوازا گیا، آپ کو شافی کہا گیا، آپ کو احمد کہا گیا۔ آپ کے ذرا نام تو غور کیجئے، آپ کے ناموں کو لے کر کے آپ کی شان بیان کرنا عین میلاد ہے۔ آپ کی ذات کو فوکس کرنا، اور یہ جو ہے وہ یہ باتیں ہر وقت حقارت والی باتیں بیان کرتے رہنا، اس کو میلاد نہیں کہتے۔ اب 2 4 10 دائیاں لے آئیں گے تو اس کو میلاد کہیں گے؟ نبی نہ ہو گیا، مذاق ہو گیا کہ کبھی کسی دائی کا دودھ پی رہا ہے، کبھی کسی، اپنی ماں کی شناخت ہی نہیں ہے۔ اب نبی کو ہر عورت کے سینے کے ساتھ لگانا جو ہے بند کرنا پڑے گا۔ آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ کے آقا کریم کو جب چلتے تو بادل سائے کرتے، آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ قرآن سے شفاف بھر کر بھیجا گیا۔ اب جو ہے ہم جو ہے سینے کے ویبریشن کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکمل دعائے ابراہیمی ہیں۔ آپ کس کی دعا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی دعا ہیں؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ دعائے ابراہیمی پہ ضرور ایک ویڈیو وہ بھی ریکارڈ کرواؤں گی کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی، اور کس طرح جو ہے وہ میلاد جو ہے وہ ثابت ہوا۔ اور قرآن سے بات کو سمجھیے، اور اسی کو میلاد کہتے ہیں۔
مل بیٹھ کے درود پڑھنا، مل بیٹھ کے شان بیان کرنا، اور اس سے کیوں نہیں گھروں میں خیر و برکت آئے گی، انشاءاللہ گھروں میں خیر و برکت آئے گی۔ آپ کے جو ہے الجھے ہوئے کام سلجھ جائیں گے، آپ کی جو ہے بگڑی ہوئی تقدیریں سنور جائیں گی۔ اگر آپ کے بچوں کے اندر جھوٹ کی عادت ہے، دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اندر سے جھوٹ مٹا دیجئے، اللہ غیبت مٹا دیجئے۔ یہ ساری دعائیں کرنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے ہم مانگنے والا ہے۔ اس درود کی برکت سے، اس شان کی برکت سے جو ہم ربیع الاول میں یہ پورا سال بھی ہم کرتے رہیں تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میلاد کروانا جائز ہے، عین جائز ہے، عین جائز ہے، لیکن رولز اور اصول کے اندر رہ کر کے۔ ہر چیز جائز ہوتی ہے، لیکن جب رولز ہی توڑ دیے جائیں، اب رولز آپ کو سمجھ آئے گے، صراط مستقیم پہ رہ کے، سڑکوں پہ نکل کے نہیں، صراط مستقیم پہ رہ کے۔ اب یہ کہہ کہ آئے میرے آقا تو سج کے گلیاں اور بازار، نبی گھروں کے لیے آئے ہیں، دلوں کے لیے آئے ہیں، گلیوں میں نہ بٹھاؤ سرکار کو۔ یہ میلاد کا ذکر میں نے کر دیا، گلیوں کی باتیں نہ کرو، گھروں کی باتیں کرو، انسانوں کی بات کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے آئے ہیں، اس کو میلاد کہیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور سمجھ آ چکی ہوگی، اور اپنے گھروں میں شان مصطفیٰ بیان کرنا، آپ کی ذات کو سمجھنا اور صحیح پازیٹیو ڈائریکشن میں جا کے سمجھنا، آپ کی ذات کی اذان کے اندر گواہی کو محسوس کرنا، مرتے وقت اس حرص پہ ہر بندہ دعا کرتا ہے اللہ مرتے کلمہ نصیب ہو۔ اب جیتے آپ کی تعلیمات نصیب ہوں تو مرتے خود ہی کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ ہر بندے کی خواہش ہے، وہ سنتا ہے تو وہ کہتا ہے میری قبر میں آقا آئیں۔ تو اس کا مطلب وہ ہے کہ یہ میلاد کا مطلب شان رسالت ہی ہے، شان رسالت بیان کرنا، شان مصطفیٰ بیان کرنا، یہی میلاد ہے۔ تو آپ ضرور میلاد گھروں میں کروائیے، ضرور رحمت اور برکتیں جو ہے وہ اکٹھی کیجیے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔